اللہ پاک نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا؟ بلی میں وہ کون سی خوبیاں تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی؟ بلیوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا؟ فرعونوں کی لاشوں کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنود کر کے رکھتے تھے؟ کیا بلی کا رونا گھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ معزز دوستوں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مشہور و معروف حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بخاری شریف حدیث 2365۔ معزز دوستو، یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی بلی کے عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا ہے؟ یہ ایک انتہائی چالاک اور ذہین جانور ہے۔ بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائیں، اور جنہیں سائنس آج درست ثابت کر رہی ہے۔ معزز دوستو، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کو اس برانے میں تعینات کر دیا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے تو وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے شفقت سے پیش آئے، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئی اور وہاں ہی رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اسے گرمی سے بچاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ والا پڑ گیا۔ معزز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ اسی حدیث شریف کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کسی کھانے میں منہ مار جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ مشکات شریف جلد اول حدیث نمبر 453۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بیچا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھانا کھایا
جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بات کی اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین کرام، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، جہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ معزز دوستو، دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے جسم کو کھنچاؤ دینا، زمین پر لوٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کرتی ہیں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ بہت جلد آپ سے اور آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی جریدے نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔
مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ اوپر بیان کی گئی احادیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خونخوار یا آپ کو بہت تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی رحم دلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پاک گرانے کے صدقے سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے خدا، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔